حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے حالت شیر خوارگی میں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں سے کلام کیا۔ آج میں اس سلسلے کی دوسری کہانی آپ کے گوش گزار کروں گی۔ کہتے ہیں کہ اسراء کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچے تو وہاں نہایت اعلیٰ خوشبو آنے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیسی اچھی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی شان پوچھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے ایک روز اس مومنہ کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ کنگھی اٹھاتے ہوئے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ آج یہ کچھ عجیب ہی کلمہ تیری زبان سے نکلا ہے، کس کے بارے میں بات کرتی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو کہ میرا رب ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا رب تو فرعون ہے۔ اس خاتون نے جواب دیا، نہیں، اللہ وہ ہے جو خود فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں اس بات کی خبر اپنے باپ کو دے دوں گی۔ یہ خاتون کہنے لگی کوئی حرج نہیں، بس اس نے اپنے باپ کو ساری بات سنا دی۔ فرعون نے اس خادمہ کو بلوایا اور کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی گائے کو آگ میں خوب تپایا جائے۔ جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو پھر اسے اور اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس مومنہ عورت نے فرعون سے کہا، میری ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے ہمیں اجتماعی طور پر دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور کیا جاتا ہے۔ بعد ازیں فرعون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے آگ کی طرح تپتی ہوئی اس گائے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس عورت کے سامنے اس کی دونوں بیٹیوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی تو فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو بھی اس عورت سے چھینا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اس بچے کو چھینا تو وہ عورت گھبرائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، افسوس نہ کریں، بلکہ مجھے اپنے ہاتھوں سے آگ کے سپرد کر دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ تب اس عورت نے خود اپنے ہاتھ سے اس بچے کو آگ میں ڈال دیا اور اس کے بعد خود اس کو بھی آگ میں دھکیل دیا گیا۔ اللہ کی راہ میں اس عظیم قربانی پیش کرنے کے عوض اس پروردگار نے اس خادمہ کو جنت میں اس اجر سے نوازا ہے کہ جنت کا یہ گوشہ ہر دم اس کی مہک سے معطر رہتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے، ہمیں کتنی ہی تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑ جائیں، اپنی ذات کی خوشی کے لیے یا کسی لالچ میں آ کر یا کسی مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے ہمیں اپنا ایمان نہیں کھونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ واحد متاع ہے جو تمام جہانوں کا سرمایہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اس سلسلے کے باقی واقعات کا ذکر اگلی ویڈیوز میں کیا جائے۔